السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر امین بن جعفر۔ تو بات ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، وائی ڈی اے بہاولپور پنجاب کا ممبر ہونے کے ناطے، اور سب سے بڑھ کر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے، بلکہ فرض ہے کہ کسی بھی ظلم، ستم اور جبر کے خلاف میں آواز اٹھاؤں۔ ویسے پاکستان کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ مسئلے مسائل زیادہ ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسئلے مسائل حل کریں گے، اور ان کے مطابق ان مسئلوں کی وجہ یہی ہے کہ پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب نے کرپشن بہت زیادہ کی تھی، اور میرے مطابق ان کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک عدد بیوقوف شخص ہیں۔ کوئی بھی کچھ بھی کہے یہ بندہ مان لیتا ہے، مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اپلائی کر دیں، اور یہ شخص اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایز اے پپیٹ استعمال ہو رہا ہے مختلف شعبوں میں، جگہوں میں۔ اور اگر دنیا میں بیوقوف ترین پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ کریٹ کیا جائے تو عمران خان سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہوں گے اس عہدے کے لیے۔ چلیں اپنے مین مسئلے کی طرف آتے ہیں، جو ہے ڈاکٹروں کا بہت بڑا مسئلہ آج کل NLE یعنی نیشنل لائسنسنگ ایگزام۔ اس ایگزام کو کنڈکٹ کرنے کی کوئی لوجیکل وجہ نظر نہیں آتی ہمیں، اور اصل میں کوئی وجہ ہے ہی نہیں، یہ صرف ڈاکٹروں کو تنگ کرنے کی ایک اسکیم ہے، اور ان کے مطابق جو کنڈکٹ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ہیلتھ کا اور ڈاکٹروں کا اس ایگزام کی وجہ سے بڑھے گا، حالانکہ ریزلٹس جو ہے نا بالکل مختلف آ رہے ہیں۔ جو شخص PMDC 5 سال میں کلیئر نہیں کر سکا وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں NLE کلیئر کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ اب فورن گریجویٹس تقریباً 1100 لوگوں نے اپلائی کیا ہے فرسٹ ٹائم NLE کے لیے، اس میں سے تقریباً 950 لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ کم ہوا ہے، بڑھا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی بندہ، جس بندے کا میڈیکل کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ویسے ایگزامس دے کے ایگزامس لے کے سر اس کا پک گیا ہوتا ہے، اوپر سے آپ ایگزٹ ایگزام لیں گے، اس سے NLE 1 لیں گے، NLE 2 لیں گے، اس کے بعد FCPS پارٹ 1 لیں گے، پھر IMM لیں گے، پھر پارٹ 2 لیں گے، یعنی زندگی بھر ایگزامس لیتے رہیں گے، تو بیچ میں ہی ڈاکٹر یا کوئی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ نا امید ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، مینلی اس طرح کے ایگزام کی وجہ سے۔ تو میرے نظریے میں اس ایگزام کو کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے، کیونکہ اس سے اسٹینڈرڈ بڑھ نہیں رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ تو اسی مسئلے کے اوپر کچھ اشعار میں نے لکھے ہیں دل برداشتہ ہو کر، کہ نظام جو ہے نا آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے انتہائی ناقص ہے۔ عرض ہے: وبال پوچھو ملال پوچھو میرے گلستان کا حال پوچھو، وبال پوچھو ملال پوچھو میرے گلستان کا حال پوچھو، میرے شہر میں عروج کا فلسفہ نہیں ہے زوال پوچھو، میرے شہر میں عروج کا فلسفہ نہیں ہے زوال پوچھو، نقاد الفت ہمارے اپنے تو ہم سے بددل ہوئے پڑے ہیں، نقاد الفت ہمارے اپنے تو ہم سے بددل ہوئے پڑے ہیں، تو یوں کرو تم ہمارے بارے میں دشمنوں کا خیال پوچھو، تو یوں کرو تم ہمارے بارے میں دشمنوں کا خیال پوچھو، وہی معلم برس پڑے ہیں عذاب بن کر ہمارے اوپر، وہی معلم برس پڑے ہیں عذاب بن کر ہمارے اوپر، وہی جو خندہ زبان ہو کر پکارتے تھے سوال پوچھو، وہی جو خندہ زبان ہو کر پکارتے تھے سوال پوچھو، اور غرور کیا ہے فتور کیا ہے پتہ چلے گا جناب والا، غرور کیا ہے فتور کیا ہے پتہ چلے گا جناب والا، کسی سے جا کر تو قوم عاد و سمود کی تم مثال پوچھو، کسی سے جا کر تو قوم عاد و سمود کی تم مثال پوچھو، وہ بال ناداں ہے، وہ بال ناداں ہے شمس و ماہ و
سما کے بارے کوئی نہ پوچھے، وہ بال ناداں ہے شمس و ماہ و سما کے بارے کوئی نہ پوچھے، مگر وطن کے محاسبے میں حساب جنگ و جدال پوچھو، مگر وطن کے محاسبے میں حساب جنگ و جدال پوچھو، اور وہ جس کا دار و رسن سے خوف و ہراس رہتا ہے اس سے جا کر، وہ جس کا دار و رسن سے خوف و ہراس رہتا ہے اس سے جا کر، امیر شہر اماں کے بارے میں بولنے کی مجال پوچھو، امیر شہر اماں کے بارے میں بولنے کی مجال پوچھو، اور وبال پوچھو، ملال پوچھو، میرے گلستاں کا حال پوچھو، میرے شہر میں عروج کا فلسفہ نہیں ہے، زوال پوچھو۔ والسلام۔